اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہود آیت نمبر 12, 13 and 14 تین آیت. آیت نمبر 12 سورہ ہود. فلعلک تارکم بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. فلعلک تارکم بعض ما یوحی الیک. فلعلک یعنی کہ مطلب جیسے آپ چاہتے ہو، میں نے کہ میں بھی یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے. فلعلک تارکن یا ترک کرنے کا بھی آتا ہے. تارکن یعنی کہ یعنی آپ کو میں بھی ایسا آپ ایسی چاہت رکھتے ہو کہ میں اندر سے کچھ تھوڑا سا ترک کر دوں. اگر بعض کا مطلب ہے کچھ حصہ، یعنی اگر جو قرآن کا حصہ ان پہ نازل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو ان کے دل میں ایسا، کیونکہ وہ انسان ہے اور انسان کے اندر اپنی کمزوریاں ہیں، تو وہ کمزوریوں کے باعث یہ سوچ رہے کہ ایسا کروں تو کہ میں ترک کر دوں، اندر سے تھوڑا نکال دوں. تارکم بعض یعنی کہ کچھ اس میں سے ما یوحا جو میرے پہ وحی کی گئی ہے. تو جو میرے پہ وحی کی جا رہی ہے اس میں سے میں کوئی چیز اگر نکال دوں، ما یوحا الیک ان کے اوپر جو وحی آ رہی ہے اس میں سے، یعنی یہی قرآن ہے. تب تو قرآن مکمل نہیں تھا نا، تب تو تھوڑی تھوڑی آیتیں سورے ایسی آ رہی تھی نا، آیتوں کے سورے کے مطلب کچھ حصے ایسے آ رہے تھے. تو ابھی ان کے پاس مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا ہے تو وہ جو ہے اس میں سے وہ چاہ رہے کہ ایسا اگر میں کروں گی اس میں سے کچھ ایسی چیز پوائنٹ نکال دوں تو یہ لوگ بہت آ جائیں گے اس طرف، یعنی کہ مطلب اس میں بلیو کریں گے ان لوگ. تو یہ ان کی چاہت ہے، یعنی چاہت بہت اچھی ہے، لیکن یہ چیز کرنا بس غلط تھا. تو فلعلک تارکم بعض ما یوحی الیک، اور جو کچھ بھی آپ کی طرف وہی کی، وضائق بہ صدرک، تو اللہ کہتا ہے ضیق کا مطلب ہے ایک دم جیسا اپنا سینہ بھیچنا، یا دل اپنا اندر سے دل کھینچے، اور مطلب بولتے نا جیسے کہ ایک دم اسٹریٹن ہو، یعنی تو وہ ہے فیلنگ. تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے وضائق بہ صدرک، آپ کا دل جو ہے وہ بھیچتا ہے. ان یقولوا کہ یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں ان کے اوپر مطلب نازل ہوا خزانہ. یعنی جیسے لوگوں کو کیا دنیاوی چیز کا ہی پروف مانگتے ہیں نا، ان کی نظر میں خزانہ، سونے چاندی، ہیرے جواہرات اور بڑے بڑے باغ اور ندیاں اور نہریں، یہ سب چیزوں کے بہت معنی ہے نا. تو اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کیوں نہیں ان کے پاس یعنی خزانہ نازل کیوں نہیں ہوئی، تو اللہ کے رسول ہے نا اگر، تو ان کے اوپر تو خزانے کی بارش ہونا چاہیے کہ اٹھا اٹھا کے سب کو یوں دے، اور یہ خود بھی ایک بادشاہ کی طرح رہے. ارے ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اللہ جس کو چنتا ہے وہ سچ مچ اس کے کلام کے لائق ہے. تبھی تو اللہ نے چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب لوگ یہ کہہ رہے تھے نا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، یا پھر ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں. ارے ان کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے، جیسے جہاں سے بھی وہ جائے تو کہے چلو ہٹو بچو، چلو ہٹو بچو، ایسا کرتے ہیں نا. اور سب پنکھا جل رہے یا کچھ بھی کر رہے، مطلب کہ مور پنچلے کے اور پورے اس کو وہ کر رہے پتہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں دنیا والوں کے دماغ میں، دنیاوی لوگ نا. تو اوجا معہ ملک، کہ ان کے ساتھ ملک کیوں نہیں ہے کوئی، کہ فرشتہ کیوں نہیں ہے. انما انت نذیر، اللہ کہتا ہے یو آر اونلی اے وارنر، تم تو صرف اور صرف ڈرانے والے، دھمکانے والے، وارننگ دینے والے، نذیر ہیں آپ تو صرف نذیر. انما انت نذیر، اور واللہ، اور اللہ ہے علی کل شیء وکیل،
ہر چیز کے لیے ہر میٹر کو صحیح کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا آپ نذیر ہو لیکن اللہ ہے ہر چیز کے اوپر ہر شے پہ وکیل. ماشاءاللہ سبحان اللہ. Perchance you may feel the inclination to give up a part of what is revealed unto thee, and thy heart feels straitened, because they say, why is not a treasure sent down unto him? Or why does not an angel come down with him? But thou art, यानी कि मतलब तुम तो हो, but you are there only to warn. It is Allah that arranges all affairs. इसकी नोट है 1509. Every prophet of Allah, when he not only encounters opposition, کہ ہر نبی رسول کے لیے یہی بات ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول اور نبی ہیں ان کے لیے جب مخالفت کرنے والے جب بہت ہو جاتے ہیں یا ان کی بہت مخالفت کی جاتی ہے, but is actually accused of falsehood, اور پھر ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ تم تو جھوٹے ہو, جھوٹ ہے یہ سب کچھ, اور اوپر سے اور بھی بہت سارے نام رکھے جاتے ہیں. And those very evils which he is protesting against, اور وہ تمام یعنی کہ جو بھی برائیاں ہیں جس کے خلاف وہ کھڑے ہو رہے ہیں, may feel inclined in his, اور وہ یہ چیز فیلنگ ان کو آ سکتی ہے in his human weakness, کہ ان کے اندر وہ انسان ہے, ان کی کمزوری ہے. So to ask himself the question کہ اپنے آپ سے وہ یہ سوال کرے, supposing I omit this little point, will Allah's truth then be accepted more readily? اگر میں یہ ایک پوائنٹ تھوڑا سا اس میں سے اگر نکال دوں تو پھر کیا اللہ کا یہ حق ہے جو کلام یہ بہت ہی سب لوگ ایک دم قبول کر لیں گے فٹافٹ, یعنی ایکسپٹ کر لیں گے ریڈیلی. اور ہی میں تھنک ٹو ہمسیلف, اور یا تو وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں, وہ ان کی انسانی کمزوری ہے, if I had only more money to organize my campaign, کہ میرے پاس اگر بہت مال ہوتا تو میں اپنا یہ کیمپین جو ہے اس کو اور بڑھاتا, اور سم تھنگ وچ ول ڈرا پیپلز اٹینشن, یا پھر میں ایسا کچھ کرتا جس سے لوگوں کو اس طرف مطلب ان کو میں اپنی طرف مائل کروں, لائک دا کمپنی آف این اینجل, کہ اگر میرے ساتھ فرشتہ ہوتا تو لوگ میری طرف کتنے آتے نا, تو ہاؤ مچ بیٹر کین آئی پش مائی میسج, تو میں اپنا میسج کتنا اچھا آگے بڑھا سکتا تھا. یہ ان کے خیالات ہیں. ہی از ٹولڈ, ان سے کہا جا رہا ہے that truth must be delivered as it is revealed, جیسا اللہ نے تم کو دیا ہے حق کلام اللہ کا وہی ویسی کی ویسی پہنچاؤ. even though portions of it may be unpalatable, لوگوں کو ہو سکتا ہے کوئی بات اس میں سے جمے نہ یعنی ہضم نہ ہو, and that resources and other means to draw people to him are beside the point, اور یہ کہ تم کو وہ ذرائع چاہیے یا پھر کوئی نہ کوئی کہ لوگوں کو کس طرح اپنی طرف میں اس مائل کروں, یہ ایک اور الگ پوائنٹ ہے. he must use just such resources and opportunities as he has, لیکن ان کو صرف وہی ذریعے وہی مواقع وہی استعمال کرنا چاہیے کہ جو ان کے پاس ہے. اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ, اور باقی سب چھوڑ دو اللہ کے اوپر چھوڑ دو, پورا اللہ کر لے گا. آیت نمبر 13, ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اب اللہ کہہ رہا ہے ام یقولون افتراہ, اور یا پھر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افطرا ہے. افطرا کا مطلب ہے فوجڈ, یعنی جھوٹ تم نے گھڑ کے بنایا, گھڑا ہوا جھوٹ. تو یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں نا, تو اس لیے کل, تو ان سے کہو فاتو, جاؤ لے کر آؤ, بے اشرے. اب یہاں پر جو چیلنج ہے وہ اشری سورن یعنی کہ 10 سورے کا اللہ نے یہاں چیلنج کیا ہے کہ جاؤ ان سے کہو کہ 10 سورے لے کر آئے مثل ہی, اس کی طرح, مفتریات یعنی جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ فوجڈ ہے تو تم بھی ایسی فوج کری ہوئی لے کر آؤ نا, گھڑی ہوئی 10 سورے لے کر آؤ تم.
جیسے اللہ نے ایک جگہ پہ کہا جاؤ تم بھی ایسا قرآن گھڑا ہوا لے کر آؤ، ایک جگہ پہ اللہ نے کہا کہ جاؤ مطلب سب سے چھوٹی جو سورہ ہے وہ اس کے برابر ہی لے کر آؤ جاؤ. تو اللہ نے یہ چیلنجز کیا. ابھی یہاں پر جو ہے وہ 10 سورے کا چیلنج ہے، 10 سورے اس کی جیسی تم بھی گھڑ کے لے کر آؤ. مفتریات ودعو، اور جاؤ پکارو، من استطعتم، جو بھی مطلب تمہاری مدد کرے، جس کو بھی تم کو مدد جس کی چاہیے پکارو ان کو. جاؤ تمہارے معبود، تمہارے جو بھی باوا لوگ، تمہارے سینٹ، تمہارے سادھو، جو بھی سب کو پکارو جاؤ. وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا. یعنی اللہ کے ورڈ تم دیکھو کتنے پرفیکٹ ہوتے، کیونکہ اگر وہ یہ ورڈ اگر من دون اللہ نہیں ہے تو وہ لوگ اللہ کو ہی پکار سکتے کہ ہماری مدد کر، لیکن اللہ نے اللہ کے سوا، باقی جس کو پکارنا ہے پکارو جاؤ. کیونکہ اگر وہ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کو مدد کرنی پڑے گی نا. تو اللہ نے سینٹنس دیکھو، اللہ کی آیت دیکھو کتنی ایک دم پریسائز ہے کہ من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جس کو پکارنا ہے پکارو جاؤ. اور دے میں سے he forged it. Say bring you then 10 surahs forged like unto it, and call to your aid whomsoever you can other than Allah if you speak the truth. اور اس کی جو ہے وہ خالی کمپیریزن کی وہ دیا ہوا ہے اور نوٹ نہیں ہے. اب ہے آیت نمبر 14. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. کوشچن مارک کے اوپر اینڈ ہوتا ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اور اگر تم نے سب کو پکارا خوب مدد کے لیے، لیکن اگر تمہیں کوئی جواب نہیں ملا تو فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اور اگر تمہیں کوئی جواب نہ ملا، تم نے پکارا، بہت ساروں کو پکارا بھائی، لَكُمْ، تو تمہارے لیے، یعنی تمہاری پکار کا کوئی جواب تم کو نہیں ملا، فَعْلَمُوا، تو اب جان لو انما انزل بعلم اللہ، یہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے پورا کمپلیٹ نالج ہے، علم. یہ انما انزل بعلم اللہ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا ہوا، سوائے اس کے کوئی اور معبود نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ مسلمون ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تم اسلام کے اندر آتے ہو، اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہو، یعنی کہ کیا تم اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ پھر جب کوئی تمہارا جواب دینے والا تم کو نہیں ملا تو اب تم آتے ہو اسلام کے دائرے میں، یعنی اللہ کی ساری بات ماننے کے لیے. If then they, your false gods, answer not your call, know you that this revelation is sent down replete with the knowledge of Allah, and that there is no God but He. Will you even then submit to Islam